اور کبھی خیال یہ آتا ہے، اللہ کے علم میں ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، خیال آتا ہے، اور خیال اس لیے آتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے، وہ خیال یہ آتا ہے یا اللہ اگر یہ غلط ہوگا تو میں توبہ کرتا ہوں، اور اگر حق ہوگا تو قبول کر لیجئے۔ خیال یہ آتا ہے کہ ہم کشمیریوں تک اسلام پہنچنے کی فکر جو خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، مگر کیسے؟ ہم کشمیریوں تک اسلام پہنچانے کی فکر خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، مگر کیسے؟ یا اللہ اگر یہ غلط ہے تو میں توبہ کروں گا، اگر سچ ہے تو قبول کر لیجئے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ یہ چھوٹے بچے تھے، اس زمانے میں بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت محمود مزدکانی کے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرے خاندان کے بچہ تمہارے پاس آئے گا، تم اس کے علمی اور روحانی تربیت کرنا۔ اور ادھر سے شاہ ہمدان کے خواب میں خود حضور تشریف لائے، فرمایا بیٹا تو مکمل نہیں بن سکے گا، فلانے کے پاس جاؤ۔ اب محمود مزدکانی انتظار میں ہے جو کس خدای سن بندگی کیا خواب میں ارشاد ہوا ہے، کیونکہ انتظار اس میں۔ ادھر سے بچے کو بتایا گیا کہ تم فلاں کے پاس پہنچو۔ بہرحال تلاش کرتے کرتے نونہال جوان رانا میر سید علی حمدانی خواجہ محمود مزدکانی کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے ویلکم کیا، کیونکہ آرڈر کہاں سے آیا تھا، اس لیے آنکھوں پر بٹھایا، شاگرد بھی بنایا، آنکھوں پر بٹھایا، خدمت بھی کی، تربیت بھی کی، تعلیم بھی پڑھائی، یہاں تک کہ شاہ ہمدان جینیس انسان بن گیا، اب کری شخصیت بن گئی۔ کیا شخصیت بن گئی؟ علامہ اقبال نے کہا آن سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم، داد علم و صنعت و تہذیب و دین۔ یہ وہ شخص ہے جو سیدوں کا سردار ہے اور اجمیوں کا سالار ہے، جو کشمیر میں علم بھی لے کر آیا، دین لے کر آیا، انڈسٹری لے کر کے آیا، اور کلچر تہذیب لے کر کے آیا۔ تیار ہو گئے شاہ ہمدان، اور کیا بن گیا؟ اللہ اکبر، خاندان سادات کا گل سرسبد۔ اب جب تیار ہو گئے، پھر اپنے ماحول میں آ کر کے پھر مختلف حالات سے گزرتے گزرتے آخر میں فیصلہ کر لیا اب میں جاؤں گا کشمیر۔ چنانچہ وہ کشمیر تشریف لائے، اور ان کے آنے پر یہاں اسلام کی بہار آ گئی۔ اس سے پہلے اسلام آ چکا تھا مگر پھیلا نہیں تھا، اس سے پہلے اسلام آ چکا تھا مگر چند ہزار کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں بنا تھا، اور بننا بھی مشکل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا بندہ اسلام کی دولت لے کر یہاں آئے تھے وہ بہت تھوڑے عرصے میں ان کی وفات ہو گئی، عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ پہلا شخص ہے جو کشمیر میں اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت لے کر کے آ گیا، وہ پہلا شخص ہے۔ اور یہاں اس وقت جس آدمی کی حکومت تھی وہ غیر اسلام سے محروم انسان تھا، بدھسٹ، رنچن، رگیال بودھ رنچن، اس سے ملاقات ہوئی ہے اور رنچن مسلمان ہو گیا۔ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریف لانے پر دنیا میں لوگوں کو کہتے ہیں تلوار سے اسلام پھیلا ہے، اور تلوار سے جو آدمی مسلمان بنے گا وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو اسلامی اس کو کہے گا تو مسلمان ہو ہی نہیں۔ اور جب کوئی کہتا ہے تلوار سے، ہم کہتے ہیں کشمیر میں ایک انسان چائنا سے آیا، یکا مسافر انسان، نہ اس کے پاس دولت، نہ اس کے پاس ہتھیار، نہ اس کے پاس تلوار، وہ یہاں کے بادشاہ سے ملاقات کر رہا ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد دین اسلام اس نے پیش کیا، اور رنچن صبح کو رنچن تھا، 1.5 گھنٹے کی اسلام کی گفتگو سننے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ جس گھر میں، جس محل کے اندر صبح کو وہ رنچن کافر تھا، اور محل کے نیچے دریا کے کنارے پر عبد الرحمن بلبل نے فجر کی اذان پڑھی تھی، اور فجر کی نماز کے بعد وہ محل میں داخل ہوا، اور محل میں داخل ہونے کے بعد جب گفتگو ہوئی تو ظہر کی اذان اس کے محل میں پڑھی گئی۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اگلا جمعہ اسی جگہ پڑھوں گا۔ ابھی میں نے ان کو اطلاع کر دی کیونکہ 1 سال سے وہ انتظار میں ہیں، بلبل لنکر اسمس کار پر رہا اس جمعہ میں تو بس 9 جمعہ تھو میں آئی تھی۔ پھر رنچن مسلمان ہو گیا، سیف الدین نام ہو گیا، صدر الدین نام ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا اسلام پھیلا، چند ہزار لوگ مسلمان ہو گئے، عبد الرحمن بلبل کی وفات ہو گئی، صدر الدین کی بھی وفات ہو گئی، پھر حالات پلٹ گئے، پھر اور چیزیں صورتحال پیش آ گئی۔ اس کے عرصے کے بعد جب شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے تو حضرت کی شخصیت، اللہ کا فضل، ان کا کمال، محمود مزدکانی کی محنت
اور یہ سارا کس نے کرایا؟ سلام ہمارے نبی کی خدمت میں محمد رسول۔ اب جب شاہ ہمدان آئے تو جناب شام کو ایک گاؤں میں جاتے تھے، گاؤں والوں کو جمع کرتے تھے، رات کو گفتگو کرتے تھے، صبح سے ساتھ ساری کلمہ گو مسلمان، اور وہاں سے نکلتے تھے اگلے گاؤں میں۔ 2 یا 2.5 سال تک کشمیر کے چپے چپے پر وہ اللہ کا بندہ پھیلا، پہنچا، اور یہاں اسلام کی بہار آ گئی۔ جس جگہ کفرستان تھا وہاں اسلامستان بن گیا۔ اللہ کا فضل، ان کی قربانی، اور یہاں کے ان اسلاف کی حق پسندی اور حق طلبی اور قسمت اور کوششیں ہمارے اس آقا محسن محمد رسول اللہ کی۔